محترم سامعین سلام علیکم۔ ناظرین، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں بہت سارے فرقے اور بہت ساری جماعتیں ہیں، اور ان جماعتوں کے جو امام ہیں، جو امیر ہیں، جو مولوی ہیں، ان کے ہاتھوں میں مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بخاری، سیاہ ستہ و سیاہ اربع ہیں، اور وہ انہی کتابوں سے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مختلف فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ ناظرین، غیر قرآنی مواد اور معلومات اکٹھی کر کے اپنے عالم ہونے کا ثبوت مہیا کرنا اور اپنی عمریں اس تاریخ کی کھوج میں لگا دینا فضول ہے، کیونکہ یہ ہمارے ٹیسٹ کا نصاب نہیں ہے۔ ہمارے ٹیسٹ کا نصاب قرآن ہے، قرآن کے بارے میں پوچھ ہوگی، لہذا ایک ٹیسٹ بک کی حیثیت سے ہمیں قرآن کی تعلیم پر زور دینا چاہیے، اس سے رہنمائی حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ قرآن کے علاوہ غیر متبدل قوانین کی کوئی کتاب امت مسلمہ کے نصاب میں نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے ہاں انسان کی کوئی مسئولیت ہو۔ یہ پوچھ گچھ رسول کی ہے، اور جس قوم کی طرف رسول آئے اس کی بھی ہے۔ ناظرین، جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 7، اس میں مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم ان کے بارے علم کے ساتھ بیان کریں گے، کیونکہ ہم کسی وقت بھی غیر حاضر نہ تھے۔ ناظرین، جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 43، اس میں مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ تو مضبوطی سے پکڑے رکھ اسے جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے، اور یقیناً یہ تیرے اور تیری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ناظرین، قرآن کی ان آیات سے بات اب بالکل صاف ہو گئی ہے کہ سب انسانوں کی مسئولیت اس قرآن کے بارے میں ہے، لہذا اس کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کے بارے پوچھا جائے گا۔ قرآن ہی ہماری ٹیکسٹ بک ہے جس میں ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ذرا عقل سے کام لیں کہ کوئی شخص ایسی کتابوں کا علم حاصل کرنا شروع کر دے جس کا ٹیسٹ سے تعلق نہ ہو اور آؤٹ آف کورس ہو، کیا یہ ٹیسٹ میں فیل ہونے والی بات نہیں ہے؟ کیا یہ ناکامی کا بین ثبوت نہیں ہے؟ لہذا اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور سارے انسانوں کو بھی قرآن کی طرف آنے کی بڑی شدت سے دعوت دیں کہ ہماری ٹیسٹ بک صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب ہمارے نصاب کی نہیں ہے جس کے ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ لہذا ہماری ساری کی ساری کوشش اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ سارے انسان غیر وحی سے ہٹ کر قرآن کے تابع ہو جائیں، ورنہ آخرت میں رسول بھی کہہ اٹھے گا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور اس دن رسول کہہ دے گا کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ 25/30۔ ناظرین، ان آیات سے ثابت ہو چکا کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن ہی ہمارے لیے علم اور عمل کا مرکز ہے، جو عمل قرآن سے ثابت نہیں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اے لوگو، یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے دین کو اس دور میں تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت قرآن پوری کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسی دین پر عمل کرنا پسند کیا ہے۔ قرآن کو مکمل ضابطہ حیات کہنے کے بعد یہ بات اس دعوے کے خلاف ہے کہ یہ قرآن تفصیل و تشریح کے لیے غیر اللہ کی کتابوں کا محتاج ہے، لیکن یہ بات قابل افسوس ہے، حیرت ناک بھی ہے کہ اس دعوے کو ماننے والوں نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اور کتاب اللہ کے بارے میں یہ نظریہ عام کر دیا ہے کہ یہ مجمل ہے، غیر مفصل ہے۔ قرآن مبین کتب روایات کی تشریح اور تفصیل کے بغیر نامکمل ہے۔ قرآن ماننے والوں کو یہ بات ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ قرآن ماننے والوں کے لیے میری درد مندانہ اپیل ہے کہ اگر قرآن اپنے مفصل اور مفسر ہونے کا اعلان کر دے تو پھر آپ کو کسی مفتی اور علامہ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن کے خلاف کسی فتوے کی کوئی اہمیت ہے۔ آئیں آپ کتاب اللہ کے مفصل اور مفسر ہونے کے دلائل قرآن سے ملاحظہ فرمائیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 6 کہ ان سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف تفصیل شدہ کتاب نازل کی ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔
اور تیرے رب کا قرآن صدق و عدل کے لحاظ سے کامل کتاب ہے، اس کے قوانین کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سمیع ہے، علیم ہے۔ ناظرین، جب ہم پڑھتے ہیں سورت نمبر 7 آیت نمبر 52، اس میں مالک کائنات کا ارشاد ہے، یقیناً ہم نے ان کو ایک کتاب دی جس کی ہم نے علم کی بنیاد پر تفصیل کی تھی، یہ رہنمائی اور رحمت تھی ان کے لیے جو کتاب کو مفصل مانتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے۔ انسانوں کی لکھی کتابوں کو فالو کر کے لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، والسلام۔